لوگ کہتے کہ مولویوں نے ہمیں کیا دیا ہے، مولوی یہی کر سکتے، مولوی آپ کو چندہ نہیں دے سکتے، بخاری پڑھا سکتے، ترمذی پڑھا سکتے، میرے پیارے کے اخلاقیات آپ کو پڑھا سکتے. یہی چیز ہے، وہی دولت ہے، وہی نعمت مولوی بانٹ کر کے آپ کو دیں گے. یہ دولت کہیں بھی نہیں ملتی. مصیبت تو پڑ گئی کہ جی کہہ رہے کہ جی مولویوں نے لوگوں کو کیا دیا، مولوی نے آپ نے لوگوں کو کیا دیا. آپ کوئی چور ہمیں دے دیں، کوئی ڈاکو ہمیں دے دیں، کوئی قاتل آپ ہمیں دے دیں، کوئی رہزن آپ ہمیں دے دیں، پرلے درجے کا شرابی دے دیں، پرلے درجے کا نشے والا آدمی دے دیں، ہم تبلیغ میں بھیجیں گے. پہلے وہ شیطان لگ رہا تھا، اب انشاءاللہ اس کی داڑھی دیکھو گے، اب اس کی پگڑی دیکھو گے، اب اس کی تہجد گزاری دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے گا انشاءاللہ. میں آپ کو ابھی سردار سے ملاتا ہوں، جامع فاروقی میں تھا. اللہ جانتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، ہمارے مینگل قبیلے کے سردار ہے. معمولی بات پہ لوگوں کے سینوں میں کلاشنکوف کا پورا برسٹ خالی کر کے چھوڑ دیتا. معمولی باتوں پر سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا. قوموں کی جہاں پر لڑائیاں ہوتی، مجھے فون کیا کہ مولوی منظور مجھے ٹائم دے دو، آپ سے وقت درکار ہے. میں نے کہا کون؟ کہنے لگے کہ سردار جہان زیب، سن لینا، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، سردار عطا اللہ کا بھتیجا ہے. کہہ لیں گے سردار جہان زیب. میں نے کہا سردار جہان زیب آپ کو مجھ سے کیا واسطہ پڑا ہے؟ کہنے لگے کہ پہلے مجھے دیکھ تو لو. جیسے وہ آگے ہاتھ میں تسبیح تھی، میں نے اس کی داڑھی بھی دیکھ لی. میں نے کہا سردار صاحب یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کوئی ماں کا لال مجھے شکار نہیں کر سکے، مجھے بھائی عبدالوہاب نے شکار کر دی. مجھے اگر شکار کر دیا تو مولانا جمشید نے شکار کیا تو مولانا طارق جمیل نے مجھے شکار کیا. کہنے لگے پہلے ان تبلیغیوں نے اس طرح کہا. کہنے لگے بھائی کتنا تیرا پیارا چہرہ ہے. ارے بھائی کہتے کہ بالکل میری داڑھی نہیں تھی. ارے بھائی کاش کہ تو ہم غریبوں کے 5 منٹ تو ہماری بات سن لے، 10 منٹ ہماری. میں نے کہتے کہ 5 منٹ بات سن لی، پھر وہ کہتے کہ 5 گھنٹے میں بدل گیا. 5 گھنٹے جب ان کے ساتھ چلا گیا تو پھر وہ ہفتے میں بدل گیا. ہفتہ جب چلا گیا تو میں چلے میں چلا گیا. پورے چلے کے دوران کہنے لگے مجھے بلیڈ بھی نہیں دیا، میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، میں سوتا تھا. کہتے کہ پہلے تو میں چرس کا نشہ بھی کرتا تھا، نشہ بھی میرا چھوٹ گیا. ان ظالموں نے مجھے تبلیغ میں جب لگا دیا، میں سو گیا. سو کر کے میں کہتا میں نماز نہیں پڑھتا. کہتے بھائی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ پڑھو، آپ ہمارے بھائی ہے. وہ تو ہندوؤں کو بھی تبلیغ کہتے ہمارے بھائی ہے، وہ تو یہودیوں کو بھی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہے، نصارہ کو بھی کہتے ہیں، وہ سب کو تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہے. کہنے لگے میں سوتا تھا خراٹے لے کر کے تبلیغ میں، میرا بستر بھی انہوں نے کچھ دنوں کے لیے اٹھایا. جب میں خراٹے لے کر کے سوتا تھا، جب میری نیند پوری ہوتی تھی پر اچانک میری آنکھ کھل جاتی تھی، دیکھتا تھا کہ کوئی میرے ہاتھ دبا رہا ہے، چاپی کر رہا ہے، کوئی میرے دماغ چاپی کر رہا ہے، کوئی میرے پاؤں کو چاپی کر رہا ہے. میری آنکھ کھل جاتی تھی. کہتے بھائی جان ہم آپ کو اس لیے چاپی کر رہے، کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں. کہا کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا. کہنے لگے بھائی ہم تو ویسے ہی مسافر ہے، کاش اگر آپ 2 رکعت پڑھ لیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. کہنے لگے میں 2 رکعت اٹھ کر کے پڑھنے لگا، وضو بنا کر کے 2 رکعت. اس کے بعد تبلیغی امیر صاحب کہتے کہ میرے چہرے پر یہ کہ ہاتھ پھیر کر کے کہتے قربان جاؤں کیسا جنتی چہرہ ہے، کیسا گلاب کے پھول کی طرح چہرہ ہے. اے کاش اس پر داڑھی ہوتی کتنا ہی اچھا ہوتا، اس پر داڑھی ہوتی کتنا. کہتے مولوی صاحب بلیڈ ہی نہیں دیا، انہوں نے بلیڈ ہی نہیں دیا. روز بروز مجھے اس طرح کہتے ہیں کاش کتنا ہی اچھا ہوتا آپ کی داڑھی ہوتی. وہاں سے ایسا آیا، خدا کی قسم میں نے جب دیکھا اس کی داڑھی، میں تو سمجھا کہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہے. آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مولویوں نے ہمیں کیا دیا ہے، مدارس نے کیا دیا ہے. اس قسم کے سینکڑوں نہیں. اب امریکی رپورٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا چونکہ میں امریکہ کا آدمی اس لیے وہاں کی رپورٹیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب امریکی رپورٹ یہ ہے کہ الیاس کی جماعت، تبلیغی جماعت، اللہ آپ کا بھلا کرے، الیاس کی جماعت، تبلیغی جماعت 30 کروڑ سے زائد لوگ ہیں. اگر آپ ناراض نہ ہو مفتی صاحب مجھے اجازت دے دے تو ایک جملہ میں کہتا ہوں. ہم لوگ مولویوں کو اتفاق نہیں ہے دینداروں کو، ورنہ اگر میں کہتا ہوں یہ سارے تبلیغی 30 کروڑ 40 کروڑ جمع کر کے اگر اسلام آباد میں ایک جگہ پیشاب کرے تو اب تب بھی صدارت ہاؤس بہ جائے گا. اور اگر ایک مسواک امیر المومنین کو لگائے اس کی روح نکل جائے گی. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آگئی؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے ایسی جگہوں میں یہ تبلیغی جماعت والے گئے. آپ میری بات ذرا سن لینا. لاہور ڈیفنس، کراچی میں ڈیفنس ہے، لاہور ڈیفنس میں بھی ہے. ہمارے تو آپ نے بیروئیوں کو، بلوچوں کو یہ تو جانتا ہے، میرا بھائی جان ہمارے ساتھ رہ چکا ہے. ہم لوگوں کو بولنے کی کوئی تمیز نہیں ہے، آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو، محسوس نہ کرے. ہم لوگ تو بس اپنے بکری چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ہمارا ذہن بھی اس طرح ہوتا ہے. کراچی ڈیفنس الگ ہے، لاہور ڈیفنس الگ ہے. لاہور ڈیفنس میں تبلیغی جماعت چلی گئی. تبلیغی جماعت چلی گئی تو وہاں پر جا کر کے دروازے کھٹکھٹائے.
باہر نکلا کرنل، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہے، کرنل صاحب نکلا اور بلوچ نے اس کو فوراً پہچان لیا، چور تھا، ڈاکو بلوچ تھا جو کہ تبلیغی جماعت میں انہوں نے کھٹکھٹایا، کرنل باہر نکلا، کون ہو؟ کہنے لگے تبلیغی جماعت۔ بھائی مسجد جماعت ہماری آئی ہے قریبی مسجد میں، بھائی اللہ راضی ہو جائے آپ 5 منٹ تشریف لائیں، ہم غریبوں کی بات سن لے۔ کرنل نے یہاں پر امیر صاحب کو سینے میں ہاتھ دیا، ہاتھ دے کر کے دھکا دیا، کہنے لگے جاؤ جہنم میں جاؤ، فرانس میں تبلیغ کرو، برطانیہ میں تبلیغ کرو، وہاں ہندوستان میں جا کر کے، یہاں تم لوگ مجھے تبلیغ کرتے، تمہارے باپ سے زیادہ میں جانتا ہوں، تم سے زیادہ میں خدا کے حکام کو جانتا ہوں، تم لوگ کس کو تبلیغ کرتے ہو؟ جاؤ فرانس میں۔ آپ سمجھ رہے؟ ذرا سن لینا، آپ کو مزہ آئے گا۔ ارے تو نے سارا نظام کر، بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ کرنل صاحب نے یہاں پر سینے میں ہاتھ دے کر کے دھکا دیا امیر صاحب کو، کہنے لگے جاؤ جہنم میں، ادھر جا کر کے فرانس میں تبلیغ، مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہو، ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھے؟ ہے بلوچ اٹھا آگے، کہا امیر صاحب ہم کو چھوڑو، امیر صاحب تم ہم کو چھوڑو۔ کہا اوے کرنل، اللہ اکبر، کہا اوے کرنل، کہا کہا مارچ کے فلان تاریخ کو، یاد ہے آپ کو؟ مارچ کے فلان تاریخ کو کراچی سے تو 2-3 گاڑیوں میں اپنے فوجیوں سمیت، تمہاری فیملی بھی تمہارے ساتھ تھی گاڑی میں، فوجی بھی 1-2 گاڑیاں آپ کے ساتھ تھیں، آپ کوئٹہ جا رہے تھے، خزدار سے جب آپ گزرے، فلان پہاڑ پر جب آپ گزرے، آپ کو یاد ہے کہ دائیں بائیں طرف پہاڑوں پر مورچوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں کچھ کوئی نقاب پوش، اڑے کوئی نقاب پوش تھا، تم کو یاد ہے ایسا کوئی نقاب پوش تھا؟ تم کو یاد ہے کوئی ایسا نقاب پوش تھا؟ اور جب اس نے تم لوگوں کو آواز دی، تمہارے فوجیوں کو کہا، درمیان راستے پر انہوں نے یہ ایک پتھر رکھ کر کے روڈ بلاک کیا تھا، خبردار نہیں گزرنا، فوجیوں کو کہا فوراً ہتھیار ڈالو ورنہ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے وہاں پر گولیوں سے تمہیں چھلنی کر دیں گے۔ تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ 4-5 فوجی تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور آ کر ہم نے تم سے کہا تم موبائل نکالے گا، تم موبائل نکالے گا، تم یہ ہے کہ پیسہ نکالے گا، تم نے تھوڑا سا گڑبڑ کیا، تمہارے منہ پہ ایک آدمی نے تھپڑ مارا نہیں مارا؟ کہنے لگے کرنل حیران ہے کہ یہ ظالم کا بچہ ایک چیز بتا رہا، ایک چیز بتا رہا۔ کہنے لگے تمہارے منہ پہ کوئی تھپڑ مارا نہیں مارا؟ کہتے مارا، کہتے وہ ہم تھا، وہ ہم تھا۔ آپ سمجھ رہے؟ وہ کہتا کہ کیا بھائی؟ وہ ہم تھا، اس وقت تو بدماش تھا، تجھ سے بڑا بدماش میں تھا، تیری جرت میں نے دیکھی، تو قسم اٹھا، تیرے آنسو آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے کرنل کے دل کو فوراً بدل دیا۔ میرا خالق ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلب کیف یشاء، ابن آدم کے دل سارے میرے خالق کے دست قدرت میں ہے، اللہ جیسے چاہتا پھیر دیتا ہے۔ کرنل کے آنسو آگے امیر صاحب کے پاؤں پہ پڑنے لگے، کہنے لگے امیر صاحب خدا الیاس کے قبر پر نور اور رحمتوں کی بارش کر دے۔ الیاس کیسے؟ اس قسم کے بغیرت اور ایسے جانور بلوچوں کو بھی تم نے مسلمان بنا دیا، خدا الیاس پر رحم کرے۔ اس قسم کے ذلیل بلوچوں کو، اس قسم کے ڈاکوؤں کو تم نے، اللہ اکبر۔ کرنل نے کہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم سے وہ کرنل ٹھیک ہو گیا، لیکن کرنل چلتے چلتے ان کا دوست تو ہو گیا، کہنے لگے تمہاری بات واقعتاً ایسے جانور کو اس ظالم کے بچے نے میری بیوی کے سامنے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، اس ظالم کے بچے نے ہمارے جیب بھی خالی کے 5 روپے بھی نہیں چھوڑے۔ قربان جاؤں الیاس کی قبر پہ، قربان جاؤں کہ ایسے لوگوں کو ہم لوگ فوجی لوگ قابو نہیں کر سکے۔ شاباش ان کو تبلیغیوں نے ان کو کنٹرول کر لیا۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعہ مجھ سے خود بیان کیا ہے، میں انشاءاللہ آپ سے ملا بھی سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ آج تبلیغی جماعت میں نے عرض کیا کہ 30 کروڑ سے زائد لوگ